अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी हरफत कुरान किड्स। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, प्यारे प्यारे इस्लामी बच्चों और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा 2। इसके अंदर हम लोग कुछ अहादीस, कुछ दुआएं, कुछ बयान, कुछ तरबियत व अमल के तरीके हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, ये तरबियत, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, इसके अंदर से आप लोग दुआएं, अहदीस, बयान वगैरह सीख सकते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, आप उम्मीद है आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं भी उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस्लाम की बुनियादी बातें हिस्सा नंबर 2। पहले हमारे पास हिस्सा अव्वल, फिर हिस्सा 2, फिर हिस्सा 3 आती है। ये मैं आप लोगों के लिए हिस्सा 2 लेकर आई हूँ, जिसके अंदर बयान, अहदीस, नात, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अमल व तरबियत के लिए इजाफा होती हैं। हमारे लिए पहले ही हमारे पास है जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। हदीस पाक में है, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और कलमा शहादत पढ़ा, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। सुबहान अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, कितनी प्यारी हदीस है। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, ये हदीस आप लोगों ने करके भी देखनी है और आप लोगों को देखना कितना अच्छा सवाब मिलेगा, खुशी महसूस होगी कि हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया और उनकी तरबियत दिलवाई। और ये वीडियो आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करनी है, ताकि वो मुसलमान जो ये वीडियो नहीं देख सकते उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी ये नेक अमल जायजा कमाने का तरीका बने। वज़ू के बाद सूरत कदर पढ़ने की फज़ाइल। हदीस मुबारक में है, जो वज़ू करने के बाद एक मरतबा सूरत कदर पढ़े तो वो सिद्दीकीन में है, और जो 2 मरतबा पढ़े तो शुहदा में शुमार किया जाए, और जो 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह मैदान महशर उसे अंबिया इकराम के साथ रखेगा। सुबहान अल्लाह। मेरे सामने मेरा ये भी बहुत प्यारी हदीस है। नज़र कभी कमज़ोर ना हो, जो वज़ू के बाद आसमान की तरफ देख कर सूरत कदर पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त उसकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं होगी। धोने के तारीफ। किसी वज़ू को धोने की यह माना है कि इस वज़ू के हर हिस्से पर कम अज़ कम 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी से चौपड़ लेने को तेल की तरह चौपड़ लेना या एक तरह बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। ना इस तरह वज़ू होगा और ना इसके साथ वज़ू भी नहीं होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, एक कतरा पानी बहे हमारे जिस्म के ऊपर जिसे वज़ू है, और ना ही तेल की तरह चौपड़ लीजिए अपनी जिस्म को। इस तरह बिना नॉर्मल हालत में 60.5 हालत में हमारा वज़ू होना चाहिए। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, वज़ू में एक गलती हुई मतलब पूरी नमाज की हमारी जो इबादत है वो सारी गुनाह में मशगूल होगी, इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए वज़ू के अंदर भी। उसके बाद है हमारा, प्यारी प्यारे इस्लामी बहनों, अब तवज्जो फरमाइएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बयान की तारीफ़ें बताने वाली। बयान, हदीस, नात, तिलावत, इस तरह की मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, मुझसे जुड़े रहिएगा और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। झूठ का बयान। प्यारे प्यारे इस्लामी बहनों, पहले हम लोग झूठ की तारीफ पढ़ लेते हैं। खिलाफ़े वाक़िया बात करने को झूठ कहते हैं। हमारे माशरे में झूठ इतना आम हो चुका है कि अब माज़अल्लाह बुराई तस्वीर ही नहीं जाता। ऐसे हालात में बच्चों का इससे बचना बहुत दुश्वार है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों के जहन में बचपन ही से झूठ के खिलाफ नफरत बिठा दें, ताकि बड़े होने के बाद भी सच बोलने की आदत हर हाल में अपना करके। झूठ की सज़ा। अल्लाह सवदल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ने इरशाद फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते इसकी बदबू से 1 मील दूर हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे मदनी मुन्नो, देखा आपने झूठ के नुकसानात कितनी बुरी है। इस तरह झूठ के नुकसानात भी बहुत बुरे हैं। चुनाचा मरवी है कि हज़रत सैयदना रज़ियल्लाहु अन्हु एक सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स मिला, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी सुबहत में रहकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا اور علم شرائط حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ سفر کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرما دی اور یوں یہ دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ چلتے رہتے راستے میں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب دونوں ایک ایک روٹی کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ پیچھے سے اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب تھی۔ استغفر اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلیں۔ دیکھا آپ نے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا، تو آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے اندر بیانات بتائیں، اس کے اندر توکل بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا گناہ ہے اور کیا کیا تو شرف ہے، اور آپ لوگوں کو جو بھی سمجھ نہیں آتی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے وہ پریشانی دور فرماؤں۔ اس بیان میں دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک ہرنی کو اپنے خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھنا اور دونوں نے مل کر اس کا گوشت کھایا۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو یکایک ہرنی کا وہ بچہ زندہ ہو گیا اور پھر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے معجزاتی کھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا ہاتھ پکڑو اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ پھر علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس بار بھی اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ آگے چلے۔ چلتے رہتے ایک ریگستان میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ ریت کی جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ تو وہ ریت یکایک فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، دوسرا تیرا اور تیسرا اس کا جس نے وہ روٹی چرائی تھی۔ ہی وہ شخص جھٹ بولا اٹھا وہ روٹی میں نے ہی لی تھی۔ استغفر اللہ، وہ روٹی میں نے ہی لی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو، بس میرا اور تیرا اتنا ہی ساتھ تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا مل جانے پر بہت خوش تھا۔ جب سارا سونا ایک چادر میں لپیٹ کر واپس گھر کو لوٹنے لگا تو راستے میں اسے 2 شخص ملے جنہوں نے اس کے پاس اتنا سونا دیکھ کر فرمایا اسے قتل کر کے سارا سونا چھین لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر سونا لینا چاہتے ہو تو تم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ شخص بولا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے اور کھانا خرید لائے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر لیں۔ بس ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خریدا ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائے اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خریدا کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو مار ڈالیں گے اور پھر سارا سونا آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو دونوں اس پر پل پڑے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔
کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے اور سونا جھوم کا تم پڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی میں وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سونا وہیں موجود ہے، لاشیں بھی پڑی ہیں، تین لاشیں بھی پڑی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے فرمایا، دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے اس کو جھوٹ اور بات دنیا کی محبت نے برباد کر دیا، اور نہ ہی اسے دولت ملی اور نہ ہی جھوٹ سے کوئی فائدہ ہوا، بلکہ جان سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ دنیا آخرت کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ نہ مجھ کو اسما دنیا کا مال بزر عطا کر اپنا غم اور چشمے گریاں یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے کتنا گناہ ہے اس چیز کا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آپ لوگ اس سے بچتی رہیے، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے سب سے زیادہ قریب جہنم کے کون سے قریب ہے؟ جھوٹ، غیبت، چغلی۔ اور آپ لوگوں نے ابھی حدیث بھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی میل سے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہی ہم سے اتنا دور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بہنوں، اس لیے ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آج سے ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ عز و جل کہہ کر ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی ہم لوگ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کو مارنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی گلوچ دینے سے، ہر کام، ہر برائی نجاست سے بچنے کے لیے ہم لوگ یہ کام کریں، انشاءاللہ عز و جل کہہ کر ہم لوگ یہ کام ہرگز نہیں کریں۔